الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. المسألة الثانية، دوسرا مسألة، حكم الطلاق. طلاق کا حکم وہ بید من یکون، اور کس کے ہاتھ میں طلاق ہے، یعنی کسے طلاق دینا ہے، اس کا اختیار کس کے پاس ہے۔ الاصل فی الطلاق ان یکون جائزا، اصل میں یعنی اصل کیا ہے، طلاق جائز ہے، مباحا مباح ہے، عند الضرورہ والحاجت الیہ، ضرورت اور حاجت کے تحت، کسوء خلق المرأة وسوء عشرتها، جیسے عورت کے اخلاق اچھے نہیں ہیں یا اس کے ساتھ رہنا یعنی اس کا رہن سہن برا ہے، ٹھیک ہے، یعنی بیوی جو ہے اخلاق اچھے نہیں ہیں اور اس کا رہن سہن صحیح نہیں ہے، تو اس میں طلاق دیا جا سکتا ہے۔ وَيَكْرَهُ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ إِلَيْهِ، اور اس کے علاوہ جو حاجات ہیں اس میں مکروہ ہے، لِإِزَالَتِهِ النِّكَاحِ الْمُشْتَمِلُ عَلَى الْمَصَالِحِ الْمَنْدُوبِ إِلَيْهَا، کہ نکاح کو جو ہے زائل کیا جائے، جو اس کے علاوہ جو حالات ہیں صحیح نہیں ہے، کیونکہ نکاح کے جو مقاصد ہیں عفت و پاک دامنی اور اسی طریقے سے نسل کی افزائش، تو یہ اس سے ختم ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، یہ چیزیں اس سے ختم ہو جاتی ہے، جیسے من عفاف نفسی و طلب النفس وغیر ذالک، یعنی جو مصالح نکاح کے ہوتے ہیں، جو مندوب یعنی جائز اور مباح مصالح ہیں، وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ نفس کی پاکیزگی ہوتی ہے، نفس کو بچانا ہوتا ہے، نسل کی جو ہے افزائش یعنی نسل کو جو ہے بڑھانا ہوتا ہے، وغیر ذالک دوسرے۔ وَيَحْرُمُ الطَّلَاقُ فِي بَعْضِ الْأَحْوَالِ، اور بعض احوال میں طلاق حرام ہے، كما سيأتي بيانه في الكلام على الطلاق البدعي، جیسے کہ آگے طلاق بدعی میں بات آئے گی۔ وقد يكون واجبا على الشخص كما لو علم بفجور زوجته وتبين زناها، اور بعض موقع پر واجب ہے اس شخص پر کہ جب اسے معلوم چل جائے کہ اس کی بیوی جو ہے فجور یعنی اس کے گناہ اور اس کے فسق و فجور، یہ ساری چیزیں اس کو واضح ہو جائے، ٹھیک ہے، فسق و فجور کا اس کو علم ہو جائے، وہ تبینہ زنا، یا اس کے زنا کا اس کو پتہ چل جائے، ٹھیک ہے، یعنی وہ عورت جو ہے زانیہ ہے، اس کا سے پہلے اللہ یکون دیوثا ولی اللہ تلحق به ولدا من غیرہ، کیونکہ تاکہ وہ دیوس نہ کہلائے اور نہ ہی اس کی جانب کسی کا غیر بچہ جو ہے منسوب کیا جائے، ٹھیک ہے، اگر عورت زانیہ نکل جائے یا اس نے زنا کرتے ہوئے دیکھا اپنی ہی بیوی کو، اور اس کے بعد بھی وہ خاموش ہے اور طلاق نہیں دیتا، یہ صحیح عمل نہیں، واجب ہے طلاق دے دینا چاہیے تاکہ وہ دیوس نہ ہو، ٹھیک ہے، کسی اور کا بچہ نہ کہلوائے اس کے پاس، یعنی کسی اور کی اولاد کو جو ہے پالتے ہوئے نہ گھومے۔ وَكَذَا لَوْ كَانَتِ الزَّوْجَةُ غَيْرُ مُسْتَقِيمَةً فِي دِينِهَا كما لو كانت تترك الصلاة ولم يستطيع تقويمها، اور اسی طریقے سے اگر بیوی جو ہے دین میں کوتاہی برتتی ہو، جیسے بے نمازی ہے، ٹھیک ہے، ذکر کیا گیا جیسے تترک الصلاة، جیسے بے نمازی ہے، ولم يستطيع تقویمها، اور استطاعت نہیں رکھتا شوہر کہ اس کو سیدھا کر سکے، ٹھیک ہے، یعنی اپنی بیوی کو وہ سیدھا کر سکے، اس کی استطاعت نہیں رکھتا، یعنی وہ کوشش کر چکا ہے، بیوی جو ہے صحیح راستے پر نہیں آ رہی، نمازیں چھوڑتی ہے، تو پھر ایسوں کو طلاق دیا جا سکتا ہے۔ طلاق کے تعلق سے ہمیں جیسے سمجھا کہ بعض احادیث میں تو یہاں تک آیا ہے کہ طلاق دینا ایک کبیرہ گناہ بھی ہے، جیسے امام ناصر الدین البانی رحمہ اللہ نے ذکر فرمایا ہے کہ ان اعظم الذنوب عند اللہ رجل تزوج امرأة فلما قضى حاجته منها طلقها وذهب بمہرها، کہ بلا شبہ اللہ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ آدمی کسی عورت سے شادی کرے، پھر جب اس سے اپنی حاجت پوری کر لے تو اسے طلاق دے دے اور اس کا مہر بھی ہڑپ کر جائے، ٹھیک ہے، مہر بھی کھا جائے، مہر بھی نہ دے اپنی بیوی کو، اور ساتھ میں جب حاجت پوری ہو جائے، جب سارے
سارا نشہ اتر جائے تو اس کے بعد اپنی بیوی کو کیا کرے؟ طلاق دے دے. یہ سب سے بڑا گناہ ہے. ٹھیک ہے، یہ بڑے گناہوں میں سے آتا ہے. اور ایک دوسرے مقام پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی عورت بغیر کسی ضرورت کے اپنے شوہر سے طلاق کا مطالبہ کرے اس پر جنت کی خوشبو حرام ہے. اور خلا کے تعلق سے بھی ہم نے پڑھ لیا ہے. تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ طلاق جائز تو ہے، لیکن وجوہات اس کی ہونی چاہیے، جائز وجوہات ہونی چاہیے جب جائز ہے. اور اسی طریقے سے کوئی عورت جو ہے یا کوئی بھی شخص جو ہے بیوی کو شوہر کے خلاف بھڑکائے، یعنی خواتین ہوتی ہیں، اللہ خیر کرے، یہ بھی ایک وجہ ہے طلاق کی. اور یہ میرے خیال سے یہ بہت بڑی وجہ ہے. وہ یہ کہ خواتین جو ہے بھڑکاتی ہیں، یا مثال کے طور پر شوہر کو جو ہے بھڑکایا جاتا ہے کہ تم اپنی بیوی کو طلاق دے دو، یا تمہاری بیوی صحیح نہیں ہے، یا بیوی کو جو بتایا جاتا ہے کہ تمہارا شوہر صحیح نہیں ہے، یہ ہے، اس سے طلاق کا مطالبہ کرو وہ تمہیں طلاق دے دے گا. ہمیں دیکھو ایسا گزر رہی ہے، ایسے گزر رہی ہے، تمہیں یہ نہیں کرتا، تمہارے ساتھ ایسا نہیں کرتا. یا پھر شوہر کو بہکایا جائے کہ یہ تو دیکھو فلانی کی بیوی ایسی ہے، فلاں ایسا ہے، تمہاری بیوی اتنی خراب ہے، بد اخلاق ہے، بد مزاج ہے، اسے طلاق دے دو. یہ جو ابھارنے والے لوگ ہیں، جو ابھارتے ہیں طلاق پر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کسی آدمی کی بیوی کو یا اس کے غلام کو اس کے خلاف بھڑکایا تو وہ ہم میں سے نہیں ہے، وہ ہم میں سے نہیں ہے. یعنی کسی کی بیوی کو بھڑکانا اور اسے غصہ دلانا، اسے تیش دلانا تاکہ وہ یہ سارے معاملات ہو سکے، یہ ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں، اللہ خیر کرے. اتنی حد سے زیادہ جو ہے غلاظت کئی دفعہ خواتین اپنے ہی جو کیا کہتے ہیں رہنے والوں کے درمیان بھر دیتی ہیں کہ بعد میں مسائل بگڑ جاتے ہیں. ہوتا ہے، مثال کے طور پر کوئی خاتون آتی ہے گھر اور سنائے قصے کہانیاں، اور پھر قسم قسم کی چیزیں، اور یہ چیزیں ہوتی ہیں کئی دفعہ، یہ چیزیں ہوتی ہیں جب ساس بہو میں لڑائی لگانی ہو، جب کوئی دیکھے کہ ساس بہو بڑے اچھے سے چل رہے ہیں نا تو دل میں تسلی نہیں ہوتی، تو تب وہاں بھی آ جاتے ہیں کہ کسی طریقے سے دونوں میں اختلاف ہو جائے تو مزے لیں بیٹھ کر. یا پھر میاں بیوی کی زندگی خوشی خوشی چل رہی ہے اور ان کے گھر میں جو ہے لڑائی جھگڑے چل رہے ہیں، تو انہیں جو ہے یہاں صبر نہیں ہوتا، تو سوچتے ہیں یہاں جو ہے کسی طریقے سے ان میں جو ہے اختلاف برپا کیا جائے. اور یہ طریقے ہیں، یہ چیزیں ہوتی ہیں. اور بیویوں کو جا کر بتایا جائے، بیویوں کو عورتیں آ کر کے تمہارا شوہر ایسا ہے، فلاں کا دیکھو میں نے تمہارے، یہ حد ہے، اللہ خیر کرے، اس حد تک بھی جو ہے بعض عورتیں گر جاتی ہیں کہ آ کر ان کی عورتوں کو، یعنی اس بیچارے کی بیوی کو آ کر کہتی ہیں کہ میں نے تمہارے شوہر کو فلاں لڑکی کے ساتھ دیکھا ہے، یا فلاں لڑکی کے ساتھ بات کرتے ہوئے دیکھا، یا فلاں کے ساتھ یہ کرتے ہوئے دیکھا. اب یہ بیچاری اللہ کی بندی، اسے جو ہے دل میں ڈر بیٹھ گیا، اسے اب خوف ہے کہ پتہ نہیں میرا شوہر کیا. اب وہ دل میں یہ چھپائے، یہ بٹھائے، اور یہ نفرت رکھے ہوئے بیٹھی ہوئی ہے کہ میرے شوہر. اب وہ جب گھر آئے اگر وہ تھوڑا بھی جو ہے ادھر ادھر کرے تو اس کے دل میں خدشات، اس کے دل میں جو ہے کیا کہتے ہیں وسوسے کہ پتہ نہیں ہو سکتا یہ صحیح میں وہ عورت نے صحیح کہا ہو، ایسا کہا ہو. اخیر میں کسی دن اگر یہ پھوٹے لڑائی جھگڑے میں، کسی دن یہ نکلے اور وہ خاتون، وہ عورت، اس کی بیوی جو ہے بتائے کہ تمہارے تو جو ہے چکر چلتے ہیں باہر، تب کہیں جا کر پتا چلتا ہے کہ اس کے دل میں جو ہے کسی خاتون نے لا کر زہر گھول دیا ہے. اور جب اس سے پوچھے جائے کہ تمہیں کس نے بتایا تو وہ خاتون بتاتی ہے کہ وہ فلاں نے بتایا. اس سے جا کر پوچھو کہ بھائی تم نے مجھے دیکھا تھا یہ کرتے ہوئے، تو وہ خاتون کہتی ہے نہیں میں نے سنا تھا، میں سنی تھی تمہارے بارے میں ایسا. تو یہ سارا مسئلہ آ کر جھوٹ پر آ کر رکتا ہے، اور یہ چیز ہوتی ہے ہمارے معاشرے میں. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کسی بھی خاتون کو، کسی بھی عورت کو کسی بھی شوہر کے خلاف بھڑکائے کوئی بھی، وہ ہم میں سے نہیں. ٹھیک ہے، وہ ہم میں سے نہیں ہے. بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے جو ہمارے معاشرے میں مزے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے، یا پھر کسی حسد اور جلن کی بنیاد پر. اس سے بچنا چاہیے. اور پھر اسی کے ساتھ ہنسی اور مذاق میں جو طلاق دی جاتی ہے، آگے انشاءاللہ مسئلہ آئے گا کہ ہنسی اور مذاق کی طلاق بھی واقع ہو جاتی ہے. اور میاں بیوی کے درمیان جو جدائی ہے، شیطان بڑا پسند کرتا ہے. یہ میرے خیال سے یہ واقعہ گزر چکا ہے، یا اس سے پہلے نہیں سنا ہے. ہم نے حدیث میں پڑھ چکے ہیں کہ وہ شیطان خوش ہوتا ہے جب کیا کہتے ہیں دیکھتا ہے کہ بیٹھے ہوئے ہیں ابلیس کا عرش جو ہے سمندر پہ ہوتا ہے،
تو ایک ایک شیطان آتا ہے ابلیس کو، کہتا ہے میں نے ایسا کیا، میں نے ویسا کیا، میں نے ویسا کیا، میں نے اتنے لوگوں کو گناہ میں ڈال دیا، میں نے باپ بیٹے کو لڑا دیا، میں نے ماں بیٹی کو لڑا دیا، میں نے والدین کے درمیان اختلاف برپا کر دیا، میں نے دوست دوست کو جو ہے قتل پر ابھار دیا۔ ابلیس کہتا ہے ہاں تم نے بھی کیا ہے، تم نے بھی کیا ہے۔ پھر ایک آ کر کہتا ہے شیطان کہ میں نے جو ہے میاں بیوی کے درمیان اختلاف لڑایا، اور اتنا لڑایا کہ یہاں تک کہ وہ لوگ الگ ہو گئے۔ تو ابلیس اٹھتا ہے اور اتنا خوش ہوتا ہے کہ اس کو گلے سے لگا لیتا ہے۔ تو کیا پتا چلا کہ اس سے جو ہے ابلیس کو بڑی خوشی ملتی ہے۔ تو تبھی کبھی بھی طلاق کی نوبت پہنچے تو سوچنا چاہیے کہ کیا چیزیں ہیں، کیا وہ شیطانی خیالات ہیں، کیا وہ شیطانی فکر ہے جس کی وجہ سے یہ مسائل آ رہے ہیں۔ ایسے مسئلے میں بچنا چاہیے۔ اور ایک بڑا اہم مسئلہ اسی کے ساتھ تعلق سے ہے کہ میاں بیوی کے درمیان تفریق کرانے کا جو ہے جادو سیکھنا یا جادو کرانا یا جادو سیکھنا یا جادو سکھانا، یہ ساری چیزیں کفر ہے۔ کیا ہے؟ کفر ہے، کفر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے بھی منع کیا ہے، ٹھیک ہے؟ کوئی بھی عورت یا کوئی بھی شخص جادو سیکھے یا جادو سکھائے، یا پھر جیسے ہوتا ہے کہ محبت پیدا کرنے کے لیے جو جادو کرایا جاتا ہے، لڑائی جھگڑے کے لیے جادو کرایا جاتا ہے، جتنی بھی چیزیں ہیں یہ ساری کفریہ چیزیں ہیں، اور اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ بہت پکڑے گا۔ یہاں تک کہ حدیث میں ہے کہ جادوگر مرد اور عورت کو قتل کر دو، ٹھیک ہے؟ جادوگر اگر کوئی نظر آئے، مرد ہو چاہے عورت، اس کو قتل کر دینا چاہیے، یہ یہاں تک ہے۔ تو یہ سارے مسائل ہیں جو ہمیں سمجھنا ضروری ہے۔ ایک حدیث آپ نے سنا ہوگا، ابغض الحلال الی اللہ الطلاق۔ یہ حدیث آپ نے سنی ہوگی کہ حلال کاموں میں سے اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ ناپسندیدہ کام طلاق دینا ہے۔ تو یہ حدیث ضعیف ہے، ٹھیک ہے؟ یہ حدیث ضعیف ہے، صحیح حدیث نہیں ہے۔ لیکن ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مباح قرار دیا ہے، لیکن اس کی وجوہات ذکر کی ہیں۔ اس کے بغیر اگر کوئی طلاق دیتا ہے تو طلاق جو ہے اچھا عمل نہیں ہے۔ اب اس کے آگے جو مسئلہ ہے وہ یہ کہ ويحرم الطلاق في بعض الأحوال كما سيأتي بيانه في الكلام على الطلاق البدعي، ٹھیک ہے؟ اور اسی طریقے سے حرام ہے طلاق جو ہے بعض موقع پر، اور بعض موقع پر واجب ہے، جو ہم نے پڑھا۔ اب آگے جو مسئلہ آتا ہے، المسئلۃ الثالثہ الفاظ الطلاق۔ الطلاق کے الفاظ کیا ہونے چاہیے؟ الفاظ الطلاق تنقسم الى قسمین۔ جو طلاق کے الفاظ ہیں وہ کچھ اقسام میں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کے کچھ اقسام ہیں۔ پہلا، الفاظ صریحہ، صریح الفاظ، ٹھیک ہے؟ اس کے دو اقسام ہیں۔ پہلا کیا ہے؟ صریح الفاظ، وہی الفاظ الموضوعہ، الموضوعۃ له، جو بالکل جسے کہتے ہیں کہ طلاق کے لیے جو الفاظ وضع کیے گئے ہوں، ٹھیک ہے؟ جو طلاق کے لیے ہی وضع کیے گئے ہوں وہ الفاظ صریح الفاظ ہوں۔ التي لا تحتمل غیرہ، جس سے جو ہے کسی دوسرے چیز کا احتمال ہی نہ ہو۔ وہی لفظ الطلاق ما تصرف منہ، وہ طلاق کا لفظ ہے، ٹھیک ہے؟ جو الطلاق کہا جاتا ہے وہ لفظ ہے، اور جو بھی اس کے جو ہے مشتقات ہیں اور جو بھی اس کی چیزیں ہیں وہ، جیسے من فعل ماضی، جیسے فعل ماضی ہے طلقتو کی، کوئی شخص یہ بتائے کہ میں نے تجھے طلاق دی، یا پھر اس میں فاعل ہو، مثال کے طور پر انتی طالق، یہ کہے کہ انتی طالق، کہ تو آزاد ہو گئی، ٹھیک ہے؟ کوئی یہ کہے کہ تو آزاد ہو گئی، یا اس میں مفعول ہو، یعنی او اس میں مفعول، مثال کے طور پر انتی مطلقہ، ٹھیک ہے؟ کہ تو طلاق شدہ ہے۔ تو یہ تمام الفاظ طلاق کے واقع ہونے پر دلالت کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کہ فہذه الالفاظ تدل على ایقاع الطلاق دون الفعل المضارع او الامر، مثل تطلقین وتلقی، سوائے فعل مضارع اور امر کے۔ یعنی مثال کے طور پر جیسے بولا جائے کہ فعل مضارع یا امر کے صیغے سے طلاق واقع نہیں ہوتی، ٹھیک ہے؟ اس کے علاوہ دوسری چیزوں سے طلاق واقع ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر ہم طلاق دیں گے، ٹھیک ہے؟ طلاق دیں گے، تو اس سے جو ہے طلاق واقع نہیں ہوتی ہے۔ اب آ جائیں آگے، جو مسئلہ ہے وہ یہ کہ کنایتن
اگر کوئی طلاق دے تو کیا واقع ہو جائے گی؟ اس سے پہلے ایک طلاق کے تعلق سے کچھ چیزیں ہیں سمجھ لیں. پہلا کہ صریح الفاظ، ٹھیک ہے، ایک ہوتا ہے صریح الفاظ سے طلاق. اسی کے اندر جو ہے ایک مسئلہ مجھے جو ہے بھی یاد آیا اور ذہن میں آیا تو ذکر کر دوں کہ کئی دفعہ شاید اس پہ بھی طلاق ہو تو کیا یہ صحیح ہے؟ تو وہ سمجھ لیں، من باب الفائدہ ہے کہ کوئی شخص علم کے حصول کے لیے اپنی بیوی کو طلاق دے، ٹھیک ہے، چاہے وہ علم شرعی ہی کیوں نہ ہو، علم شرعی ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ اس کے حصول کے لیے اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے، کیا یہ جائز ہے؟ تو سعودی مجلس افتاء نے کہا ہے، کسی نے ان سے دریافت کیا کہ میں ایک شادی شدہ شخص ہوں، شادی سنت ہے اور طلب علم ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے، تو کیا میں اپنی بیوی کو طلاق دے سکتا ہوں تاکہ علم حاصل کر سکوں؟ تو جو فتویٰ کمیٹی ہے سعودی کی، انہوں نے جواب دیا شادی نبی کی سنت ہے اور اس کے ساتھ آدمی کا دین مکمل ہوتا ہے، اس کی نگاہ جھک جاتی ہے، اس کی شرمگاہ محفوظ ہوتی ہے، لہٰذا آپ کے لیے جائز نہیں کہ اپنی بیوی کو طلاق دے، کیونکہ شادی آپ کو طلب علم سے نہیں روکتی، جبکہ آپ کے قوت عزیمت اور سچی جبکہ آپ میں قوت عزیمت اور سچی نیت موجود ہو. یعنی آپ کے اندر اگر آپ کی نیت خالص ہے، علم کا حصول ہی ہے، تو پھر یہ شادی آپ کو کبھی بھی نہیں روکے گی طلاق سے. ہم نے پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ اگر کوئی زبردستی کسی کو طلاق دلائے تو طلاق واقع نہیں ہوتی. اور صریح الفاظ کیا ہے؟ کوئی شخص جو ہے صریح الفاظ میں کہے کہ طلاق دیتا ہوں، تو وہ طلاق واقع ہو جائے گی، اور اس کے اندر پھر کوئی خیال نہیں ہے کہ کوئی آ کر کہے کہ نہیں میں تو اس سے یہ مراد لیا تھا، میں تو یہ سوچ رہا تھا، میرے ذہن میں ایسا تھا. نہیں، یہ سب مسئلے نہیں آئیں گے. الفاظ کنائیہ، کنائے الفاظ، ٹھیک ہے، وہی الفاظ التي تحتمل الطلاق وغیرہ یعنی ایسا لفظ جس میں طلاق کا بھی احتمال ہو اور دوسری چیز کا بھی، مثل قوله لزوجتی انت خلیہ وبریہ وبائن وحبلکی علی غاربکی، ٹھیک ہے. یعنی مثال کے طور پر کوئی شخص یہ کہے کہ تو آزاد ہے، بری تو بری ہے، یا تو الگ ہے، بائن کہتے ہیں الگ کو، تو الگ ہے، یا حبل کے علی غاربی کی، کہ یعنی یہ بھی جو ہے ایک حساب سے کنایا ہے طلاق کے تعلق سے کہ تو آزاد ہے. الحقی باہلک، یعنی کوئی یہ کہے کہ تو اپنے گھر چلی جا، ٹھیک ہے. ایسے الفاظ اگر کوئی طلاق کے لیے استعمال کرے، مثال کے طور پر جیسے ہوتا ہے کہ تو آزاد ہو گئی، جا تو جا، تجھے جہاں جانا ہے نکل جا، گھر سے چھوڑ کے چلی جا، یا تو اپنے گھر چلی جا، میرا گھر چھوڑ دے. یہ جو الفاظ ہیں یہ کنائے ہیں، ٹھیک ہے، یہ کنایا ہوتا ہے. یہ تو کیا ہے، اس میں کیا طلاق واقع ہو جائے گی یا نہیں ہوگی؟ تو والفرق بین الفاظ الصریحہ والفاظ الکنایہ فی الطلاق ان الصریحہ یقع بها الطلاق ولو لم ينویہ سواء كان جادا او حاضرا او مازحا. یعنی طلاق صریح لفظوں میں طلاق واقع ہو جائے گی اگرچہ اس کی نیت نہیں ہے. صریح لفظ کیا ہے؟ کہ کوئی کہے میں طلاق دیتا ہوں، ٹھیک ہے، میں طلاق دیتا ہوں، تو یہ صریح لفظ ہے، اس سے طلاق واقع ہو جائے گی. لیکن اگر نیت نہ ہو اس کی طلاق دینے کی، پھر بھی واقع ہو جائے گی. صریح لفظ میں طلاق کی نیت نہ ہو پھر بھی، چاہے وہ مذاق سے کہے، چاہے وہ مذاق سے نہ بھی کہے، یعنی چاہے وہ کسی بھی حالت میں طلاق دے، چاہے وہ سنجیدگی کی حالت میں یعنی سنجیدہ ہو کر طلاق دے، یا مذاق کی حالت میں طلاق دے، ہر حالت میں طلاق واقع ہو جائے گی. کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ثلاث جدہن جد وہزلہن جد النکاح والطلاق والرجعہ. یعنی تین باتیں پکی ہو جاتی ہیں، واقع ہو جاتی ہیں. وہ کیا ہے، سنجیدگی میں کہی جائے یا مذاق میں کہی جائے، ٹھیک ہے، کوئی مذاق میں کہے یا سنجیدگی میں کہے. کیا ہے وہ؟ نکاح، طلاق اور رجوع. اگر مذاق میں اس نے قبول ہے کہا، پھر بھی قبول ہو جائے گا، وہ نکاح ہو جائے گا اس کا. مذاق میں اس نے طلاق دیا، وہ بھی طلاق واقع ہو جائے گی. مذاق میں اس نے رجوع کر لیا اپنی بیوی کو طلاق دینے کے بعد، پھر بھی وہ رجوع واقع ہو جائے گا. ٹھیک ہے، یہ کوئی نہیں کہے کہ ہم تو مذاق کر رہے تھے. نہیں، طلاق میں مذاق نہیں ہے. شریعت میں جو شخص طلاق دیتا ہے وہ مذاق نہیں ہوتا، یہ کوئی کھلواڑ نہیں ہے. تو پتہ چلا
کہ اس سے جو ہے واقع ہو جائے گی. امل کنایا رہا کنایا فلا یقع بها الطلاق، تو کنایا سے طلاق واقع نہیں ہوگی الا اذا نواہ نیتا مقارنۃ للفظه. ٹھیک ہے، الا یہ کہ وہ نیت کرے، اس کے دل میں یہ نیت ہو. ٹھیک ہے، یعنی طلاق دینے کی اس کے دل میں نیت ہو، کہ وہ یہ سمجھے کہ یہ جو میں کہہ رہا ہوں یہ بطور طلاق ہی کہہ رہا ہوں. ٹھیک ہے، لأن هذه الالفاظ تحتمل الطلاق وغیرہ، کیونکہ یہ الفاظ جو ہے احتمال رکھتے ہیں طلاق اور دوسری چیزوں کے علاوہ بھی. فلا يقع الا بنیتی، وہ واقع نہیں ہوں گے سوائے نیت کے. سمجھ میں آیا مسئلہ؟ یعنی اگر کوئی شخص ایسے الفاظ ادا کرے کہ گھر چھوڑ کے چلی جاؤ، یا کیا کہتے ہیں میرا گھر چھوڑ دو، یا اپنے کیا کہتے ہیں والدین کے گھر چلی جاؤ، یا پھر یہ کہتے کہ تم آزاد ہو، تمہیں جو کرنا ہے کرو، تم جو بھی الفاظ معاشرے میں استعمال ہوتے ہیں، تو کیا اس سے طلاق واقع ہوگی؟ تو یہ کنایتن ہے، یہ الفاظ جو ہے کنایتن ہوتے ہیں. اگر تو کہنے والے کی مراد، کہنے والے پہ ہی ڈیپینڈ ہے، کہنے والا اگر یہ کہے کہ میری مراد اس سے طلاق تھی، تو پھر طلاق واقع ہو جائے گی، اس سے وہ مراد طلاق لے رہا تھا. اگر وہ یہ کہے کہ نہیں، میری مراد اس سے طلاق ہرگز نہیں تھی، بلکہ صرف میں جو ہے زجرن یا جو ڈانٹ ٹپٹ کے لیے یہ الفاظ ادا کیا تھا، تو پھر طلاق واقع نہیں ہوگی. یہ بہت اہم مسائل ہے، کیونکہ ہمارے پاس لگ بھگ انہی مسائل کے لحاظ سے جو ہے پریشانیاں درپیش آتے ہیں. بیوی کا حق نہیں ہے، مثال کے طور پر شوہر نے یہ الفاظ ادا کیے اور بیوی کہے کہ مجھے اس نے طلاق دی، بیوی کے دل میں ہو بیوی کہ مجھے اس نے طلاق دی ہے، نہیں، آپ کی نیت نہیں دیکھی جائے گی کہ مجھے اس نے طلاق دی نہیں دی، کیونکہ آپ نے نہیں کہا وہ الفاظ، جس شخص نے کہا ہے لفظ اس سے پوچھا جائے گا. اگر اس نے کہہ دیا کہ میری نیت طلاق کی تھی نہیں، مسئلہ ختم ہو گیا. ٹھیک ہے، اب اس پہ بحث نہیں کیا جائے گا، بلکہ مان لیا جائے گا کہ ہاں اس کی نیت طلاق کی نہیں تھی. ایک طلاق اور ہوتا ہے جو ہمارے پاس ہے، وہ ہے، یعنی ہم نے جیسے حدیث میں پڑھا ہے کہ دل میں وسوسہ آتا ہے طلاق کا. ٹھیک ہے، کئی دفعہ جو ہے غصہ یا اسی کی وجہ سے کہ اپنی بیوی کو طلاق دینے کے خیالات پیدا ہوتے ہیں، تو محض خیال اور وسوسے کی بنا پر طلاق واقع نہیں ہوتی. نبی کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ نے میری امت سے دل کے وسوسے پر گرفت اور مواخذہ سے درگزر فرمایا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ اس وقت تک واقع نہیں ہوتی جب تک کہ کوئی عمل نہ کرے یا زبان سے نہ کہے. ٹھیک ہے، اگر کسی کے دل میں وسوسہ آیا ہو، کسی کے دل میں ہو کہ وہ طلاق دے گا یا ایسے، جب تک وہ زبان سے ادا نہیں کرے گا اور کہے گا نہیں، جب تک واقع نہیں ہوگی. اور زبان سے کیسے کہے گا، ہم نے حدیث میں پیچھے پڑھ چکے ہیں، اس سے پہلے جو ترمذی ہم جو پڑھے ہیں اس میں، کہ اگر وہ زبان سے جو ہے اپنے کسی دوست کو بھی بتا دے، دوست کو بھی کہے کہ میں نے، ایک شخص آ کر کہے کہ اپنے دوست کو کہ میں نے جو ہے اپنی بیوی کو، میرے دل میں وسوسہ آ رہا تھا لیکن میں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی ہے، تو اگر وہ اپنے دوست کو صریح لفظوں میں بھی کہہ رہا ہے تو طلاق واقع ہو جائے گی. ٹھیک ہے، اور پھر ایک مسئلہ اور آتا ہے کہ خواب کی حالت میں طلاق کوئی دے تو واقع ہوگی؟ تو نہیں. ٹھیک ہے، خواب کی حالت میں اگر ایسے خیالات آئیں، ایسے وسوسے آئیں کہ وہ شخص اپنی بیوی کو طلاق دے رہا ہے یا طلاق دے دیا ہے اس نے خواب کی حالت میں، تو ایسے شخص کو چاہیے کہ اگر وہ بیدار ہو، اسی موقع پر بیدار ہو جائے، تو ترنت جو ہے 3 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے، اور پھر جو ہے بائیں جانب جو ہے 3 مرتبہ تھوکے. ٹھیک ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے اور بائیں جانب 3 مرتبہ تھوکے، اور پھر پہلو بدل کر سو جائے. ٹھیک ہے، دوسرے پہلو پر سو جائے، یعنی سیدھی جانب سیدھے ہو کر صحیح طریقے سے سو جائے، تو انشاءاللہ کوئی حرج کی بات نہیں ہے. ایک لفظ اور آتا ہے، ایک چیز اور آتی ہے، وہ یہ کہ کوئی شخص طلاق کی نیت کر لے مگر لفظوں میں نہ کہے. ٹھیک ہے، یہ سارے مسائل ہیں جو بتانا چاہ رہا ہوں تاکہ مسئلہ واضح ہو جائے طلاق کے تعلق سے، کہ الفاظ جیسے ہم نے شروع میں پڑھا صریح لفظ، پھر ہم نے پڑھا نیت بھی ضروری ہے اگر کیا کہتے ہیں الفاظ صریح نہیں ہے. اب ہے کہ
اس نے طلاق کی نیت کی مگر لفظوں میں نہیں کہا. جیسے کسی نے دریافت کیا ایک شخص اور اس کی بیوی کے درمیان جھگڑا ہوا تو اس نے بیوی سے کہہ دیا کہ ان قریب تمہیں طلاق پہنچ جائے گی. کیا کہا اس نے؟ کہ ان قریب تمہیں طلاق پہنچ جائے گی. اب پوچھنا وہ چاہ رہے ہیں سعودی مجلس جو فتویٰ کمیٹی ہے ان سے کہ کیا اس بات پر طلاق واقع ہو گئی ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ اس نے یہ الفاظ ادا کیے نا کہ ان قریب بیوی سے جھگڑا ہوا، اس نے کہا ان قریب تم پر طلاق واقع ہوگی، تو کیا طلاق واقع ہو گئی؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں. ٹھیک ہے، اس میں جو ہے محض ان الفاظ سے طلاق کا اعتبار نہیں ہوگا، کیونکہ بلا شبہ یہ صرف ایک وعدہ ہے، محض ایک وعدہ ہے، نہ کہ طلاق ہے. اس نے کہا نا ایسے ہی لفظ کہ ان قریب تمہیں طلاق واقع ہوگی، تو یہ محض وعدہ ہے، یہ اس نے کہا نہیں. اگر ہاں اس نے وعدہ کرنے کے بعد اپنا وعدہ پورا کیا، بعد میں اس نے طلاق دی یا اس کے بعد ہی اس نے طلاق دے دی، تو پھر طلاق واقع ہو جائے گی. تو یہ ساری چیزیں ہیں، یہ ساری چیزیں سمجھنا ضروری ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتلایا ہے. اس کے بعد جو مسئلہ ہے المسئلۃ الرابعہ طلاق السنہ وحکمہ، یعنی طلاق یعنی سنت کے لحاظ سے جو طلاق ہے وہ اور اس کا حکم کیا ہے. ٹھیک ہے، طلاق السنہ، سنی طلاق جسے کہیں، یعنی طلاق جو صحیح طلاق ہے. یقصد بطلاق السنہ الطلاق الذي اذن فيه الشارع وهو الواقع طبقا لتعلیم الشریعت الاسلامیہ ويكون ذلك بامرین. ٹھیک ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ کہ اس سے مراد طلاق ہے جس کی شریعت نے اجازت دی اور اسلامی تعلیمات کے مطابق ہو. اس کی دو صورتیں ہیں. کیا ہے؟ پہلی عدد عدد الطلاق، طلاق کی تعداد، حال ایقاعہ یعنی واقع ہونے کا حال، یعنی کب واقع ہوگی. فالسنہ اذا اضطر الزوج الى الطلاق ان يطلق طلقة واحدا في طہر لم يجامعها فيه. ٹھیک ہے، سنت کیا ہے کہ جب میاں بیوی کے درمیان اختلاف ہو جائے یا ناچاکی پیدا ہو جائے تو وہ اپنی بیوی کو ایک طلاق دے گا طہر کی حالت میں، پاکی کی حالت میں، جس میں اس نے بیوی سے ملاقات نہ کی ہو. وَيَتْرُكُهَا فَلَا يُتْبِعَهَا طَلَاقًا آخر حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا. ٹھیک ہے، اور اس کو چھوڑے رکھے گا. ٹھیک ہے، اور اس کے پیچھے دوسری طلاق نہیں دے گا، دوسری طلاق نہیں دے گا یہاں تک کہ عدت پوری ہو جائے، یعنی عدت ہو جائے، اس کی عدت مکمل ہو جائے. کہ کہنے کا مطلب یہ ہے اسے چھوڑ دے گا. ٹھیک ہے، طلاق دے دے اور پھر اسے چھوڑ دے. ٹھیک ہے، اسے چھوڑ دے گا اور یہاں تک کہ اس کی عدت پوری ہو جائے. اور پھر اس کے آگے ہے کہ یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، قرآن مجید کی آیت ہے، نبی کا اللہ کا ارشاد ہے کہ اے نبی تب جب تم اپنی امت سے کہہ دیجئے کہ تم اپنی بیویوں کو طلاق دینا چاہو تو ان کی عدت میں انہیں طلاق دو. ٹھیک ہے، ای فی الوقت الذی یشرعن فیہ فی استقبال العدہ وهو الطہر، یعنی جس وقت میں شریعت نے جائز کہا ہے کہ طلاق دینا چاہیے، وہ عدت کیا ہے؟ وہ طہر کی حالت ہے. ٹھیک ہے، اذا زمن الحیض لا یحسب من العدہ، کیونکہ جو حیض کا زمانہ ہوتا ہے، جو حیض کا وقت ہوتا ہے، وہ طلاق، وہ عدت میں شمار نہیں ہوتا. قال ابن عمر وابن عباس وجماعة في هذه الآية الطهر من غیر جماع. ٹھیک ہے، طہر یعنی پاکی کی حالت غیر جماع سے. یہ ہے طلاق دینے کا صحیح طریقہ. حکم طلاق السنہ، حکم کیا ہے اس کا، یعنی جو سنی طلاق ہے اس کا حکم کیا ہے. اجماع العلماء على ان طلاق السنہ واقع، علماء کا اجماع ہے جو سنی طلاق، جو شرعی طور پر جائز طلاق ہے، وہ واقع ہو جائے گی. جائز طلاق کیسے ہے؟ کہ انسان ایک وقت میں ایک طلاق دے، طہر کی حالت میں دے اور اپنی بیوی سے جماع نہ کیا ہو، اس حالت میں وہ ایک طلاق دے اور طلاق دینے کے بعد عدت پوری ہونے کا وہ انتظار کرے. ٹھیک ہے، اس کی عدت پوری ہو جائے، رجوع کرنا چاہے تو رجوع کر سکتا ہے، نہیں تو عدت پوری ہونے کا انتظار کرے. اگر اور پھر طہر کی حالت میں یہ کیا ہے؟ یہ طلاق کا کسے کہتے ہیں؟ یہ طلاق سنی ہے. ٹھیک ہے، یہی طلاق اصل ہے. اور اس کے بعد
اس کا حکم کیا ہے؟ تو علماء کا اجماع ہے کہ جو سنی طلاق ہے وہ واقع ہو جائے گی، اصل جو شرعی طلاق ہے جو شریعت میں جائز ہے وہ طلاق واقع ہو جائے گی، کیونکہ قرآن مجید کی آیت وہی یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوہن لعدتہن، لعدتہن سے مراد کیا ہے؟ طہر کی حالت میں، فی زمن الطہر، طہر کی حالت میں۔ یہاں تک ہمارے لیے کافی ہے، انشاءاللہ باقی باتیں آئندہ دروس میں آئیں گی۔ تو یہ ساری چیزیں جو آج ہم نے سیکھی ہیں وہ یہ کہ طلاق کے کیا طریقے ہیں اور طلاق کیسے دینی چاہیے، اور ایک مسنون طریقہ کیا ہونا چاہیے طلاق کا، ٹھیک ہے، طلاق کا کیا مسنون طریقہ ہونا چاہیے سنت کے لحاظ سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتلایا ہے، طلاق کیسے ہوگی، یہ ساری چیزیں ہم نے سیکھی۔ اب آگے انشاءاللہ طلاق بدعی آ رہی ہے، اس کے اندر ہم سمجھیں گے کہ طلاق بدعی کسے کہتے ہیں اور اس کا حکم کیا ہے، وہ کب واقع ہوگی، ٹھیک ہے، یہ ساری، اس کی تعداد کتنی ہے، یہ ساری چیزیں ہم آگے انشاءاللہ سیکھیں گے۔ اللہ سے دعا ہے ہم تمام کو اللہ تبارک و تعالی قرآن و سنت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔